بس جس کی شان قرآن پاک میں آ گئی بس بات ختم. تو میں نے آپ کو یہ قرآن پاک سے دلیل دی ہے، تو اس کو آپ اپنے پلے سے باندھ لیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کو یہ دلیل کام دے گی. کوئی بھی آپ کے سامنے نجدی پلید آ جائے نا، اس کو ڈائریکٹ یہ دلیل بتاؤ کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا نا، تم اپنی میرے سامنے بکواس نہ کرو. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اگر جس کو سمجھ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے، میں پھر سے ریپیٹ کروں گا. صحیح ہے جی؟ اگر کلیئر نہ ہو بعد میں آ کے مجھ سے مل لیں گے، بھائی آپ نے کیا سمجھایا تھا، میں انشاءاللہ بتاؤں گا. باقی اپنے عقائد کو درست رکھیں. اہل سنت والجماعت ایسا عقیدہ ہے جو الحمدللہ سیدھا جنت کا راستہ دکھاتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج کل کا دور ایسا چل رہا ہے کہ ہر بندہ کہیں یا کافی حضرات کہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہ السلام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کم و بیش باتیں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کل میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور اس سے میں نے مفہوم لیا. توجہ طلب بات ہے کہ قرآنی بات ہوگی تو آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ ہم کیا بیان فرما رہے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے صحابہ کے بارے میں، ان کی شان کیا ہے، تو آج ہم اس بارے میں سنیں گے. تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورت ہے، جس میں سے چند میں آیت پیش کروں گا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے. قسم ان کی جو دوڑتے ہیں، سینوں سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر. یہ خاص ترجمہ ہے قرآن پاک. اب اس کی تفسیر کیا ہے، توجہ سے سنیے گا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. اس آیت میں جن گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی، ان سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں دوڑتے ہیں اور ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے. یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ گھوڑوں کی قسم، کس نے ارشاد فرمائی قسم؟ یہ اللہ تعالیٰ نے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہیں، کہاں؟ جنگ میں دوڑتے ہیں، ان کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے سماعت فرمائیے گا. آیت والعادیاتی ضبحا سے حاصل ہونے والی معلومات. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا پیارے نکتے بیان فرمائے ہیں کہ آیت سے معلوم ہوا. نمبر 1، غازیوں کی شان بہت اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی. غازیوں کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ پاک نے ان گھوڑوں کی شان کو بیان فرمایا. نمبر 2، جب غازی کے گھوڑے نے اپنی پشت پر غازی کو لیا تو اس گھوڑے کی شان کیا ہو گئی؟ اونچی ہو گئی. جب غازی کے گھوڑے نے اس غازی کو سوار کیا تو اس گھوڑے کی شان کیا ہو گئی؟ اونچی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ غازی اس پر سوار ہوا. سمجھیے گا بات کو. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی رات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر لیا، سید المرسلین کو اپنے کندھے پر لیا، یہ مثال اللہ پاک ارشاد فرما رہے گھوڑے کی. جو غازی سوار ہو جائے تو اس گھوڑے کی شان اونچی، تو اللہ اس کی قسم ارشاد فرما رہے. جب سید المرسلین جس کے لیے ساری دنیا بنی، اگر وہ کسی کے کاندھوں پر سوار ہو جائیں تو شان خود ہی سمجھ سکتے ہیں. میں نے بس آپ کو ایک اشارہ دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ اتنی پیاری بات. جب اللہ گھوڑے کی ارشاد فرما رہے، حالانکہ وہ جانور ہے، غازی سوار ہو جائے تو گھوڑا شان بلند پاتا ہے، بلندی پاتا ہے. جب ہمارے جس پر آقا علیہ السلام جن کے کندھوں پر تشریف فرما ہوں تو ان کی شان کیسے کم ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر کی شان کتنی بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صبا کے موقع میں اپنی زانوں پر سلایا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اپنے سینے پر لگایا، بلکہ وہ آمینہ خاتون اور حلیمہ دائی جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا، تو ان کی شان کیا ہوگی؟
آج نعوذ باللہ لوگ ان صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ حضرت ابو بکر ایسے تھے، اللہ اکبر، اللہ ان کو غرق کرے جو ایسے بات کرتے ہیں، حضرت عمر ایسے تھے نعوذ باللہ، حضرت عثمان ایسے تھے نعوذ باللہ، غرق کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے جس نے اللہ پاک نے جن کی شان بڑھا دی، قرآن پاک میں جب اللہ نے گھوڑے کی شان بڑھا دی، جن پر غازی سوار ہوتا ہے، جن پر ہمارے حضور سوار ہوتے ہیں، ان کی شان کم ہو سکتی ہے؟ اپنا یہ عقیدہ بنائیں۔ اگر کوئی ایسی کمزور بات کرے ان کو منہ پر جواب دو، بولو قرآن میں یہ اللہ نے فرمایا ہے، تم کیا بات کرتے ہو قرآن میں؟ جو قرآن کو نہیں مانے وہ کیا مسلمان ہوگا؟ کوئی ہوگا مسلمان؟ وہ تو کوئی کافر کا بچہ ہوگا۔ میں خود بولتا ہوں دعوے کے ساتھ، جو قرآن کو نہیں مانے وہ کون ہے؟ کافر ہے، سیدھی بات ہے۔ ہلکا بھی قرآن کے ایک لفظ کا بھی اگر کسی نے انکار کر دیا، ڈائریکٹ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ جب اللہ پاک قرآن پاک میں گھوڑے کی شان کو یہ بیان فرما رہا ہے تو ہمارے حضرت ابوبکر صدیق کی شان کیا ہوگی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو اپنا عقیدہ بنائیں۔ ایمان آپ کا ایسے چھن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، لوگ آپ کو ایسے دلائل دے جاتے ہیں، آپ قرآن کو جب آپ نے دلائل بنا لیا نا تو پھر چاہے وہ ہزاروں کتاب لے کر آئیں، قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کتاب ہے؟ کوئی ہے تو سامنے لا کر دکھائے۔ نہیں ہے، اللہ کی کلام پاک کی جہاں بات آ گئی ساری کتابیں ایک سائڈ ہو جائیں گی۔ تو اس بات کو آج ذہن نشین فرما دیجئے۔ جب میں نے یہ بات پڑھی مجھے بہت اچھی لگی، میں نے بولا یہ ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں، میرے اندر آپ کے اندر بہت یہ کمیاں ہیں، ان باتوں کو کلیئر کریں۔ جب جس کی شان حضرت حضور علیہ السلام نے بلند فرما دی، بس جس کی شان قرآن پاک میں آ گئی، بس بات ختم۔ تو میں نے آپ کو یہ قرآن پاک سے دلیل دی ہے، تو اس کو آپ اپنے پلے سے باندھ لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کو یہ دلیل کام دے گی۔ کوئی بھی آپ کے سامنے نجدی پلید آ جائے نا، اس کو ڈائریکٹ یہ دلیل بتاؤ کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا نا، تم اپنی میرے سامنے بکواس نہ کرو۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر جس کو سمجھ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے، میں پھر سے ریپیٹ کروں گا۔ صحیح ہے جی؟ اگر کلیئر نہ ہو بعد میں آ کے مجھ سے مل لیں گے، بھائی آپ نے کیا سمجھایا تھا، میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ باقی اپنے عقائد کو درست رکھیں۔ اہل سنت والجماعت ایسا عقیدہ ہے جو الحمدللہ سیدھا جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں انشاءاللہ آگے بیان کر سکوں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج آپ کا عقیدہ یہ مضبوط ہوا ہوگا، تو اس عقیدے پر مضبوط رہیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو آج کا ہم نے درس سنا اس پر عمل کرنے کی بھی اور دوسروں لوگوں کو ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔